ان کو اپنی صحت کی کوئی پڑی نہیں. وہ بستر پر لیٹے لیٹے ہمیشہ اسی کی فکر کر رہے ہیں کہ امت کا کیا ہو رہا ہے, انسانیت کہاں جا رہی ہے اور کس طرح کے کام کی ضرورت ہے. اگر ہم سب اس فکر کو اوڑھ لے تو یہ ملک دنیا میں سورج بن کر چمک سکتا ہے. اپنے والد آج آئی سی یو میں زیر علاج ہے اور یہ نوجوان عالم دین ماشاءاللہ گاؤں گاؤں بھٹکتے ہوئے امت کو جگا رہا ہے کہ جاگو نوجوانوں, پکڑ لو کتابوں, کامیاب ہو جاؤ. یہ میرے والد کا خواب ہے, یہ میری والد کی آواز ہے. کتابوں کو پکڑ لو, سکولز میں آنے لگو. یہ آواز ہے مولانا غلام بستانوی صاحب کی. آئی سی یو کے بیڈ پر آج صبح 11 بجے فون کر کے اپنے نوجوان بیٹے سے ایک والد پوچھتے ہیں کہ بیٹے آپ پہنچے کہ نہیں پہنچے ہیں. آج کون والد بیمار ہوتے ہیں تو سب ہاسپٹل چلے جاتے ہیں, لیکن یہ نوجوان عالم دین آج ہاسپٹل میں نہیں ہے, یہ آپ کے گاؤں میں ہے, یہ آپ کو جگانے کے لیے آئے ہیں. ایک آپ کے بھائی ہے مولانا اویس صاحب, یہ خدمت میں لگ گئے. 6 مہینے سے دیکھ رہا ہوں, جب میری نظر مولانا غلام بستانوی صاحب پر گئی ہے, سایہ کی طرح خدمت کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اور ایک شعر کو چھوڑے ہیں دنیا میں کہ جاؤ علم کو پھیلاؤ. نام میں نے رکھا ہے ادارے کا اشاعت, سپریڈ کرنا ہے. ہاسپٹل میں بیٹھ کر سپریڈ نہیں ہوگا. اشاعت کا مطلب ہے سپریڈ کرنا ہے, پھیلانا ہے. میرا ایک بیٹا میرے ساتھ ہے, چھوٹا بیٹا. آپ بڑے بیٹے ہو, بڑی ذمہ داری ہے آپ کے شولڈرز پر. آپ نے کام کرنا ہے اور یہ کام کر رہے ہیں. والد وہاں زیر علاج, کل شولاپور میں بیان, آج لاتھو ڈسٹرکٹ میں بیان. کہاں کہاں گھوم کر رہے ہیں. یہ صرف سینے میں درد لے کر گھوم رہے ہیں آپ کی فکر کو لے کر کہ آپ کامیاب ہو جائیں. برادران اسلام اور کسارا بارکنڈا اور اس علاقے کے عثمان آباد اور لاتور کے اس علاقے سے تعلق رکھنے والے تمام کے تمام باشندگان, آپ حضرات تعلیم کے عنوان پر اور تعلیم کی بیداری کے عنوان پر یہاں پر عوام اور خواص سب امنڈ پڑے ہیں اور بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ یہاں جمع ہوئے. ہم صبح سے کوشش کر رہے تھے یہاں پہنچنے کی, مگر راستے میں بہت سارے پروگرام ہونے کی وجہ سے ہمیں تاخیر ہوئی, جس پر ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں. اس کے باوجود بھی ہم نے بہت سارے لوگوں سے معذرت کی راستے میں کہ بھائی جس پروگرام کے مقصد سے ہم نکلے ہیں وہ پروگرام ہمارا فوت نہیں ہونا چاہیے, اس لیے ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں. اللہ رب العزت نے عافیت کے ساتھ یہاں پر پہنچایا. یہاں پہنچنے کے بعد اندازہ ہوا کہ کیسے علاقے میں آج سے 10-15 سال پہلے والد صاحب آئے ہوں گے اور انہوں نے کس طریقے سے یہاں پر تعلیم کے اس گلشن کو آباد کرنے کی فکریں کی. اللہ رب العزت ہم سب دعا کرتے ہیں کہ انہیں صحت کاملہ, عاجلہ, مستمرہ, دائمہ و کلیہ نصیب فرمائے. آج صبح بھی 11 بجے مجھے فون آیا اور فون پر ہسپتال میں ہیں, آپ کے ہارٹ میں بھی اینجیوپلاسٹی ہوئی, آپ کو کڈنی کا مسئلہ ہے, مگر مجھے فون کر پوچھتے ہیں کہ تم کسارا بارکنڈا پہنچے یا نہیں پہنچے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس شخص کے دل میں انسانیت کا کتنا درد ہے. ان کو ایک ہی دھن سوار ہے کہ کس طریقے سے اس ملک کے باشندوں کو تعلیم سے آراستہ کر دیا جائے. ان کو اپنی صحت کی کوئی پڑی نہیں. وہ بستر پر لیٹے لیٹے ہمیشہ اسی کی فکر کر رہے ہیں کہ امت کا کیا ہو رہا ہے, انسانیت کہاں جا رہی ہے اور کس طرح کے کام کی ضرورت ہے. اگر ہم سب اس فکر کو اوڑھ لے تو یہ ملک دنیا میں سورج بن کر چمک سکتا ہے. میرے بھائیو, دوستو اور بزرگوں, آج اس دنیا میں 800 کروڑ انسان ہے, مگر اس دنیا میں درد رکھنے والے دل نہیں ہیں. آج کی دنیا میں نفرتوں سے بھرے ہوئے دل ہے,
آج کی اس دنیا میں محبتوں کی ضرورت ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب، دنیا کا کوئی کانسٹیٹیوشن، دنیا کا کوئی دستور اور دنیا کا کوئی قانون نفرت نہیں سکھاتا ہے۔ دنیا کا ہر مذہب انسان کو انسان کے ساتھ محبت کرنے کا سبق سکھاتا ہے۔ دنیا کا ہر قانون، چاہے وہ کیسا ہی گیا گزرا قانون ہو، مگر کسی قانون میں ایسا نہیں لکھا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کی جائے۔ ہر قانون یہ سکھاتا ہے کہ سب کو آپس میں محبت کے ساتھ اللہ کی زمین کے اوپر رہنا ہے۔ ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، وہ یہی کہتی ہے۔ آج کا انسان پریشان ہے، وہ یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ آخر اس دنیا میں انسان کیسے آیا، اس دنیا میں انسان کیوں آیا، اور اس دنیا میں انسان کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ نے بتلایا کہ دنیا کے تمام فلسفے اس کے سامنے پھیل ہے۔ قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، اے ایمان والوں نہیں کہا، اے مسلمانوں نہیں کہا۔ قرآن صرف مسلمانوں کا نہیں، قرآن صرف مومنوں کا نہیں، قرآن پوری انسانیت کے لیے آیا ہوا ہے۔ قرآن پوری انسانیت کو زندگی جینے کا سلیقہ سکھانے کے لیے آیا ہے۔ قرآن کریم اس لیے نہیں آیا ہے کہ دنیا کے اندر میں نفرتوں کو، بلکہ دنیا سے نفرت کو ختم کرنے میں سب سے بڑا اگر کسی کتاب نے رول ادا کیا ہے تو وہ اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وہ ایک اتنے عظیم فلسفے کو بیان کر رہی ہے۔ کیا فلسفہ ہے؟ آج اسکول میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں، کالجوں میں پڑھتے ہیں، اور جگہ جگہ پر انسان سوچتا ہے کہ انسان اس دھرتی پر کیسے آیا۔ اللہ نے بتلایا کہ انسان اس دھرتی پر کیسے آیا۔ کہا سیدھی سی بات ہے، this is a special creation of God، یہ اللہ کا سب سے خصوصیت کے ساتھ بنائی ہوئی مخلوق ہے۔ اللہ نے اسے بنایا ہے۔ قرآن کریم اسی کو کہتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی خلقکم، تم ڈرو اپنے اس پروردگار سے، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا۔ اللہ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور پھر ان سے ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا، اور پھر اسی حضرت حوا اور آدم کو زمین پر بھیجا۔ ان سب کو جنت میں، پیراڈائز میں بنایا اللہ نے، پھر زمین پر بھیجا۔ وہ زمین پر آئے، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، قرآن میں اللہ اعلان کرتا ہے، اور پھر ان دونوں کے ذریعے سے اس زمین پر انسانوں کی آبادی شروع ہوئی۔ اور آج 2023 میں جب ہم یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں تو اللہ کی زمین پر ان دو آدمیوں نے جس گلشن کو اللہ نے جن کے ذریعے سے آباد کیا تھا، 800 کروڑ انسان ہے، اور ان سب کا ڈی این اے، ان سب کا رشتہ اسی آدم اور حوا سے جا کر ملتا ہے۔ ہم آج دنیا میں ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں۔ کیوں نفرت کر رہے ہیں؟ میرا، آپ کا، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ کسی خاندان سے تعلق رکھتے ہو، سب کا تعلق ایک ہی ماں باپ سے ہے، اور وہ ہے آدم اور حوا علیہ السلام۔ کیا ایک ماں باپ کی اولاد ہونے کے بعد بھی جھگڑا کر سکتے ہیں؟ کیا ایک ماں باپ کی اولاد ہونے کے بعد بھی آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو سکتے ہیں؟ کیا ایک ماں باپ کی اولاد ہونے کے بعد بھی اس طریقے سے ہم مال کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ ہم نہ رشتے کو دیکھتے ہیں؟ ہم اس طریقے سے دنیا اور منصب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ ہمیں انسانیت کی کوئی پڑی نہیں ہے، ہم نے انسانیت کو بھینٹ چڑھا دیا ہے۔ میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، ضرورت ہے اس دنیا کو محبت کی۔ اس دنیا میں سائنس بھی ہے، دنیا میں ٹیکنالوجی بھی ہے، دنیا میں سب کچھ آ گیا، مگر محبت اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اگر دنیا میں ساری انسان کی ضرورتیں اور سائنس اور ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں انسان کو پہنچا دے، لیکن محبتیں نہیں ہوگی تو یہ دنیا کا سارا کے سارا نظام بیکار ہے۔ کیا کرے گا انسان اس زمین پر رہ کر؟ آپ کے پاس سب کچھ ہے، مگر ایک انسان دوسرے انسان کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، ایک انسان دوسرے انسان سے محبت سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दीन को लेकर आए उस दीन में क्या सिखाया? हुजूर ने फरमाया वतिलाक़तुका फ़ी वजहि अख़ीका सदक़तुन, और तेरे अपने भाई को खंदा पेशानी से मिलना, मुस्कुराते हुए चेहरे से मिलना, ये भी सदका है। क्या तालीम दिया कि आपको कोई मिले तो आप अपना मुंह मत फुलाइए, आप नाराजगी का इजहार मत कीजिए, आप उससे मोहब्बत के साथ मिलिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को उठाकर देखे, आपने जानवरों के साथ रहमदिली का मामला किया, आपने इंसानों के साथ रहमदिली का मामला किया। जाहिलियत की वजह से जो नफरतों की जड़ें ज़मीन में गड़ी हुई थी और इंसानी मुआशरे को खोखला करती जा रही थी, जिसके बारे में एक मुअर्रिख कहता है कादतिल अरब फिल क़र्न सादिस लिल मिलाल अला शफ़ा जुरुफिन हार, कि 6वीं सदी हिजरी में अरब ये तबाही के दहाने पर खड़े हुए थे। ऐसे मौके पर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने जिंदगी जीने का सलीका सिखाया। उन्होंने सिखाया कि खाना खाने का तरीका क्या हो सकता है। उन्होंने सिखाया कि अच्छे मुआशरे में बेहतरीन बाप बनना कैसे मुमकिन हो सकता है, एक अच्छी माँ कैसे मुआशरे में वजूद में आ सकती है। उन्होंने जाहिलियत को ख़त्म किया और उन्होंने दुनिया में तालीम को आम किया, और उसी तालीम की बरकत से आज 8 साल पहले अमेरिका का एक जनरल रिटायर होने के बाद किताब लिखता है और उस किताब के अंदर में एतराफ़ करता है द वर्ल्ड विदाउट इस्लाम, कि अगर इस दुनिया में इस्लाम न होता तो आज जो थोड़ा बहुत अमन है वो दुनिया में वो अमन भी बाकी नहीं रहता। कौन कहता है? वो शहीद शाहिदुम मिन अहलिहा। अमेरिका का एक जनरल रिटायर होने के बाद और अपनी पूरी जिंदगी गुजारने के बाद वो इस बात का एतराफ़ करता है कि इस दुनिया को अमन का सबक अगर किसी ने सिखाया है तो वो इस्लाम ने सिखाया है। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, इस स्टेज पर हर किस्म के लोग आकर बैठे हुए हैं, मुसलमान भी है, हिंदू भी है, हर तरह के लोग आकर बैठे हैं। ये क्या है? ये इस मुल्क की तहजीब और इस मुल्क का इम्तियाज है। इसी को हिंदुस्तान कहा जाता है, जहां पर सब मिलजुल कर काम करते हैं। इसी का नाम हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान इसका नाम नहीं है कि किसी पर्टिकुलर किसी एक मजहब के साथ उसे जोड़ दिया जाए, नहीं, ये गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है। ये वो जगह है जहां पर आज से नहीं, सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने उतारने के लिए हिंदुस्तान को मुंतखब किया। हिंदुस्तान की खुशबू इसीलिए मशहूर है। कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस्तिकबाल किया हिरनों ने। आदम अलैहिस्सलाम ने उस इस्तिकबाल में उनके पुश्त पर फेर दिया हाथ, तो अल्लाह ने उसके अंदर खुशबू और ऊद को पैदा कर दिया, और दुनिया में सबसे ज्यादा मकबूल उसी खुशबू को माना जाता है। तो इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, जब आदम और हव्वा की हम औलाद है और उनकी सरजमीन ये इसीलिए कहते हैं कि दुनिया का सबसे पहला दारुल इंसान, इंसानों की रहने की जगह अगर कोई है तो वो हिंदुस्तान है। कोई कहता है यूरोप का कोई फलसफी खड़ा होता है और कहता है कि सबसे पहले इंसान ये अफ्रीका के अंदर में जंगलों में ये सब बेवकूफ बना रहे हैं हमें। कोई अफ्रीका के जंगलों में और इंसान कोई बंदर से इंसान नहीं बना है। अल्लाह ने पहले से उसे इंसान बनाया था और वो इंसान बनकर इस जमीन के ऊपर आया है। वो ना अफ्रीका के जंगल में बना है बंदर से इंसान, न तो यूरोप में जाकर उसने तरक्की की है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे बनाकर इस जमीन पर भेजा है। और क्यों भेजा है? उसे इसीलिए भेजा है कि उस एक खालिक और मालिक की इबादत की जाए, उसी की मोहब्बत, उसी की रजामंदी के रास्ते को तलाश किया जाए। आप हजरात इतने गर्मी में आप यहाँ पर इस तरह से बैठे हुए हैं, बहरहाल ये आपके अंदर जज्बात है कि आप में से हर एक ये चाहता है कि तालीम के इस गुलशन को यहाँ पर मजीद आबाद किया जाए। आप में से हर एक ये चाहता है कि आपका बच्चा बेहतरीन इंजीनियर बने। आप में से हर एक ये चाहता है कि आपका बच्चा बेहतरीन डॉक्टर बने, सब कुछ बने, मगर सबसे पहले मेरी और आपकी ये तमन्ना और आरजू होनी चाहिए कि वो सबसे पहले बेहतरीन इंसान बने।
کیوں کہ اگر وہ کتنا بھی بڑا ڈاکٹر بن جائے مگر اس کے دل میں انسانیت کا درد نہیں، اس کی وہ ڈاکٹری کسی کام کی نہیں، اس کی انجینئری کسی کام کی نہیں۔ یہ سب کچھ اس وقت کام آئے گا جب اس کے دل میں درد ہوگا۔ ہمارا مشن اور ویژن یہی ہے کہ ہم دنیا میں ایسے ڈاکٹر دینا چاہتے ہیں جو ہمدردی اور انسانیت کو اپنے دل کے اندر لیے ہوئے ہو، ایسے انجینئر دینا چاہتے ہیں جو ہمدردی کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ ہمدردی، اپنوں کے ساتھ ہمدردی، غیروں کو اپنے گلے سے ملانا، اس جذبے کے ساتھ جو معاشرے کے اندر آئے۔ اور آج معاشرے کو ایسے ہی لیڈروں کی ضرورت ہے، آج معاشرے کو اسی قسم کی انسانوں کی ضرورت ہے جو توڑ نہیں جوڑ پیدا کرے۔ معاشرے کو جوڑنے والے چاہیے، توڑنے والے تو بہت آسانی سے مل جاتے ہیں اور توڑنے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی ہے، مگر تعجب ہے 21ویں صدی کا ترقی یافتہ انسان توڑنے کے لیے جتنی محنت کر رہا ہے کبھی جوڑنے کے لیے اس نے اتنی محنت نہیں کی۔ اس نے میڈیا کو استعمال کیا توڑنے کے لیے، اس نے پالیٹکس کو استعمال کیا توڑنے کے لیے، اس نے ہر چیز کو استعمال کیا توڑنے کے لیے۔ اگر اسے وہ جوڑنے کے لیے استعمال کرتا تو اس ملک کا نقشہ وہ ہوتا کہ شاید آج 21ویں صدی میں ہندوستان آگے ہوتا اور امریکہ یہ ہمارا مقتدی اور ہمارے پیچھے ہوتا۔ اس لیے آج بھی ہمیں آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے کہ ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ ہم اس زمین کے اوپر محبت کے ساتھ رہیں گے، ہم ایک دوسرے کا تعاون، ایک دوسرے کا کندھے سے کندھا ملا کر رہیں گے، تب جا کر یہ ملک ترقی کرے گا۔ ورنہ آپ کو اس ملک کی ترقی کا خواب تو دکھا سکتا ہے مگر وہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ محبت کے ساتھ اس دنیا کے اندر میں جینے کا ہم عہد نہیں کرتے ہیں۔ میرے اس پروگرام میں چونکہ میری بہت ساری مائیں اور بہنیں بھی شریک ہیں، میں آخر میں ان کے نام بھی ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ یہ محبت کرنے والے کہاں سے پیدا ہوں گے؟ یہ ان ماں اور بہنوں کی گود سے پیدا ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچوں کی تربیت کہاں ہوتی ہے؟ سب سے پہلا مدرسہ یہ ماں کی گود ہے۔ اگر ماں نے محبت کرنا سکھایا تو وہ زندگی پر انسانوں سے نہیں اللہ کی ہر مخلوق سے محبت کرے گا، اور اگر ماں نے نفرت سکھائی تو وہ زندگی پر لوگوں سے نفرت ہی کرتا رہے گا۔ میری مائیں یہ عہد کر کر جائے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کی فکر کریں گی، وہ اپنے بچوں کو بہترین انسان بنانے کی فکر کرے گی۔ آپ کا بچہ اگر گالی بول دے تو آپ کو خوش نہیں ہونا چاہیے، ہمارے یہاں خوش ہوتے، دیکھو کتنی اچھی گالی بولتا ہے، ایسی گالی جو کبھی آپ نے سنی بھی نہیں ہوگی۔ ارے بھائی یہ کوئی فخر کرنے کی بات ہے؟ آپ اگر وہ گالی بولے تو آپ اس کی زبان کھینچ لو، کہا آج کے بعد اگر تو نے گالی بکی کبھی، اگر وہ کسی بڑے کا احترام نہیں کرتا ہے آپ دو کھینچ کر اسے مارو کہ آج کے بعد اگر کسی بڑے کے ساتھ تو نے بدتمیزی کی۔ اگر اس طرح سے ہم اپنے مائیں اور بہنیں اور باپ اپنے گھروں کے اندر میں اپنی اولاد کی بچپن سے تربیت کرے گا کہ بڑوں کا احترام کیا جائے، ان کا رسپیکٹ کیا جائے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کی جائے، صاف صفائی کے ساتھ زندگی گزاری جائے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی جائے، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والی نسل یہ نفرتوں والی ہوگی، بلکہ وہ صرف اور صرف محبت کا چراغ لے کر گھر گھر پھرنے والی ہوگی۔ میں آپ حضرات سے رخصت لیتا ہوں اور آپ حضرات سے یہ درخواست کروں گا کہ جامعہ یہاں ITI بھی کھولنے کا ارادہ کرتا ہے، جامعہ یہ بھی چاہتا ہے یہاں پر اسکول کا بہترین نظام ہو، یہاں پر لڑکیوں کی تعلیم کا بہترین نظام ہو۔ اگر آپ نے زمین وغیرہ کے ذریعے سے تعاون کیا تو ہو سکتا ہے آگے چل کر یہاں پر BUMS یا BHMS کالج بھی یہاں پر کھولا جا سکتا ہے، یہاں فارمیسی کالج بھی کھولا جا سکتا ہے۔ آپ جتنا تعاون کریں گے جامعہ آپ کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس ملک کو خوبصورت بنانے میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، ایسے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اس پروگرام کے لیے ناظم ہمارے کسارا بارکنڈا مدرسے کے ناظم
اور یہاں کے امیر صاحب اور جتنے بھی احباب ہندو مسلم بھائیوں نے محنتیں کی ہے اور قربانیاں دی ہے، میں دل کی گہرائیوں سے اپنی طرف سے اور میرے اپنے والد صاحب کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت اس جمع ہونے کو یہاں کے ترقی اور یہاں میں تعلیمی اور یہاں پر تہذیبی ہر اعتبار سے ترقی وجود میں آئے، ایسے اسباب مہیا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔